وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے بھرے ہوئی کشتی میں تھے ان کو نجات دی. ثم غرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اور اس میں بڑی عبرت ہے، نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب زبردست مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جیسا کہ ہمارا گزشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور کل کے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میری بات نہ مانی، اب میری قوم اور مجھ میں فیصلہ کر دے تاکہ جو ایماندار ہیں ان کو نجات ملے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اس میں آگے یہی ذکر ہے کہ فَانْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے ان کو نجات دی. جیسا کہ 12ویں سپارے میں سورۃ ہود میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ایک کشتی تیار کرو. جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو ان کے جو آپ کی قوم کے روسا بڑے بڑے لوگ آپ کی طرف سے گزرتے تھے تو آپ کا مسخرہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ نیا کام کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دو آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم آپ پر ہنسیں گے. تو الغرض حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی فرمائی کہ آپ ان کا حرکات پر، ان کے رویے پر، ان کے طرز عمل پر غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں. اب ان سرکشوں کی سزا کا وقت قریب آ گیا ہے. انہیں بہت مہلت ملی، 950 سال تک انہیں مہلت دی گئی، لیکن یہ سرکش قوم اپنی ضد پر اڑی رہی. بس جو آپ کی قوم سے ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا، جو چند تھے، 40 کی تعداد تھی یا 80 کی تعداد تھی یا 90 کی تھی، بس اب باقیوں کی قسمت میں بھی ایمان لانا نہیں ہے. اب ان کا وقت قریب ہے، اب ان میں سے کوئی مزید ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ سب غرق ہو کر ہلاک ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی کہ وہ ایک کشتی تیار کرے تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے اس میں مومنین بیٹھ کر اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں جو اللہ کے نافرمانوں پر اب نازل ہونے والا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں ایک کشتی بنائی. کشتی بنانا شروع کی تو قوم کے کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب نبوت کرتے کرتے نجاری بھی کرنے لگے. نجاری کارپینٹری کو کہتے ہیں نا، حاجی صاحب ماشاءاللہ نجاری کا کام کرتے ہیں.
تو آپ کی اس طرح پیشے کی نسبت سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نسبت بنتی ہے. تو کہنے لگے اب یہ نجاری کا کام کرنے لگے ہیں, کارپینٹر بن گئے ہیں. پانی کا کہیں کا نام و نشان نہیں, کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا نا, خشکی پر. تو ایسی صورت میں کشتی کا بنانا اور پانی سے بچاؤ کی حفاظت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا امکانہ خیال ہے؟ یہ کیسا امکانہ کام ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کے انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت دے کر ان کو انہی کے طرز میں جواب دیتے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو, کل ہم تم پر ہنسیں گے. یعنی کہ ایز یو سو شیل یو ریپ, جیسا تم کر رہے ہو آج کرو گے ویسا تمہیں بھرے ہوئے. آج تم ہنس رہے ہو کل ہم ہنسیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جب تم دنیا میں غرق اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر ہمیں ہنسنے کا موقع ملے گا. الغرض جب کشتی بن کر تیار ہو گئی ادھر اللہ کے وعدے کا عذاب کا وقت بھی قریب آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. وہی الہی کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام بمحض جماعت کے جو آپ پر ایمان لا چکی تھی کشتی میں سوار ہو گئے اور جانوروں میں سے بھی ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لیا. جب وحی الہی کی تکمیل ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو. زمین کے جسم کو حکم ہوا کہ وہ پورے جوش کے ساتھ ابل پڑے. خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی. اور تمام منکرین, تمام دشمنان نے خدا اور نبی سب غرق آب ہو کر ہلاک ہو گئے, جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی شامل تھا اور آپ کی بیوی بھی شامل تھی, جس کو طوفان کا یقین نہیں تھا. وہ قوم کے کافروں میں شامل رہا, جیسا کہ سورۃ ہود میں ذکر ہوا ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ بیٹے آ جاؤ کشتی میں فلاح پاؤ گے, اس نے کہا نہیں, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, میں بچ جاؤں. تو آپ نے کہا آج اللہ کے عذاب سے وہی بچیں گے جو کشتی میں سوار ہوں گے, جو اس سفینے میں. تو اللہ نے فوراً وارننگ دی کہ اے نوح علیہ السلام یہ تیری حال میں سے نہیں ہے, خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے نبوت چھین لی جائے. تو آپ نے اللہ سے استغفار پڑھا, یا اللہ میں نہیں جانتا کہ تو ہی جانتا ہے. اس طرح پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا, پیغمبر اپنے باپ کو نہیں بچا سکتا جیسا ابراہیم علیہ السلام. تو غر جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا اور پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہوا تو ساکنان کشتی نے دوسری بار امن اور سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا. اور اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یا انسانوں کے دوسرے باپ مشہور ہے, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ بس چند لوگ جو آپ کے پر ایمان لائے تھے, جن کی تعداد مختلف مفسرین نے بیان کی ہے, کسی کے نزدیک 40 ہے, کسی کے نزدیک 80 ہے, کسی کے نزدیک 90 ہے, یعنی 100 سے کام تھے, وہی بچ گئے, باقی سارے غرق ہو گئے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور جو کشتی میں لوگ بچ گئے تھے ان سے آگے نسل چلی, اور آج اربوں کی تعداد میں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی انہی آیات پر ختم کیا گیا جو پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں پڑھ چکے ہیں. ختم کیا گیا تھا, کس پر ختم کیا گیا تھا؟ اسی پر کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
کہ بے شک آپ کا رب زبردست مہربان، آپ کا رب حضبی اب ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور یعنی اس واقعے میں بھی بڑی عبرت اور نشانی ہے. لیکن باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ اس کو سنیں، اس سے عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، اپنے آپ کو عذاب الہی سے محفوظ کر لیں. لیکن اس وقت انہوں نے بھی نہ مانا، انہوں نے بھی نہ مانا. اور آگے یہی ان کو کہا گیا اگر تم ایمان نہیں لاتے نا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زبردست غالب بھی ہے، وہ سب سے بڑا زبردست غالب ہے کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام. یہ جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی. وہ چاہے تو کا دم کے دم میں ایک لمحے میں کافروں کو ہلاک کر کے ختم کر دے، مگر ساتھ ہی رحیم اور مہربان بھی ہے. جہاں زبردست کا ذکر ہے وہاں رحیم کا بھی ہے. وہ جو ان کو مہلت دیے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرے بندے راہ راست پر آ جائیں. اب آگے جو ہے نا، جو چوتھا تذکرہ ہوگا، حصہ بیان ہوگا، وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا